نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور آپ کی بیوی ہیں، اور پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ وفا شعری کی مثالیں قائم کر دی۔ آپ وفا شعری کے مجسمے پیکر تھے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ایسی ہستی اور ایسی شخصیت بتاؤ جو تمام وفاداریوں کی پیکر ہو، تو آپ جھٹ سے کہیں وہ صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی بنے، اور آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، پہلے مسلمان وہ صدیق ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک جو ایمان لائے گا اس کا اجر و ثواب صدیق کے نامہ اعمال میں ہوگا۔ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو اس کی مثال تو صدیق ہے نا، پہلے مسلمان صدیق بنے رضی اللہ تعالیٰ۔ جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں پہلے ہی مسلمان ہوئی، قیامت تک جو عورت مسلمان ہوتی جائے گی اس کا اجر و ثواب آئے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ یہ کچھ ایسی اللہ کی عنایات ہوتی ہیں، اس کی خاص مہربانیاں اپنے بندوں پہ ہو جاتی ہیں، ہم ان پہ غور نہیں کرتے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزاری، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، پھر جب وفات ہوئی تو قبر میں آپ کے ساتھی بنے، ایک ساتھ قبریں ہیں نا، اور جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گے۔ عمر بھی ایک، عادات ہوتی ہیں، انسانوں کی عادات ہوتی ہیں، احوال جن کو کہتے ہیں، وہ بھی ایک نبی پاک کے ساتھ میچ کرتی ہے، موافقت کھاتی ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق کے اندر در آئی تھی۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ اٹھک بیٹھک نہ رکھو، وہ اچھا نہیں ہے، ہوتا ہے نا، اس لیے کہ اس کی بری عادات آپ میں نہ آ جائے۔ ہاں جی اچھا ہے نا، کیوں نہیں، اس کی جو دوستی ہے کن لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ ہے نا جی، ظاہر اس نے اچھا ہی ہونا ہے۔ انسانوں کے مزاج دوسرے انسانوں میں منتقل ہوتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ابو بکر میں منتقل ہوا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت ساری عادات، عمر نبی پاک کی بھی 63 سال اور سیدنا ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال، احوال بھی ایک، عادات بھی ایک، مدفن بھی ایک، مبعث بھی ایک جہاں سے اٹھیں گے، اور مکیل بھی ایک جہاں آرام فرما رہے ہیں، محو استراحت ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ صدیق محو استراحت ہیں، اور ساتھ ابو بکر بھی صدیق کے ساتھ عمر بھی محو استراحت ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بہت ساری عظمتیں آئیں، ان عظمتوں میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ایسے خصائل حمیدہ، ایسی منقبت عظیمہ اور جسیمہ تھی آپ کی کہ آپ جیسا چشم فلک نے کوئی نہیں دیکھا۔ پہلے نبیوں کے جتنے امتی ہیں، نبیوں کے علاوہ جتنے پہلے مسلمان یا انسان ہیں، وہ اور امت محمدیہ، ان سب میں آدم سے لے کر آج تک صدیق سے بڑھ کر عظمت والا کوئی نہیں آیا۔ نبوت کے بعد صدیقیت ہے، والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبوت کے بعد درجہ صدیق کا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے حصے میں وہ عظمتیں ہیں،
وہ آپ کی منقبتیں اور آپ کی شان ہے جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی۔ کتنے انسان تھے جن کے خصائل تھے، جن کی عظمتیں تھیں، جن کا رتبہ تھا، شان، اور دوسرے کچھ لوگ اس رتبہ اور شان میں یا اس عظمت میں شامل ہو جاتے تھے۔ مثال کے طور کوئی بہادر ہے تو کئی اور بہادر بھی دنیا میں، بات سمجھے، کوئی سخی ہے تو کوئی کتنے اور دنیا میں سخی آ گئے، راہ مولا خرچ کرنے والے۔ انسان کی ایک عظمت ہوتی ہے جس میں وہ اس عظمت میں منفرد ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، اس کا کوئی ثانی اور شریک نہیں ہوتا۔ صدیق کے حصے میں اتنی عظمتیں اتنی عظمتیں اتنی عظمتیں کہ شمار میں نہیں آتی جن میں آپ اکیلے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں نے کبھی غور ہی نہیں کیا۔ دیکھیں ہماری 50 سال زندگی ہوگی، 60 سال زندگی، 70 سال 80 سال گزار دیا ہم نے، لیکن ایک جملہ ہے جو نبوت سے صادر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کی عظمت اور آپ کی منقبت کے حوالے سے بولا، اور وفات سے ٹھیک 5 دن پہلے۔ کتنے دن پہلے؟ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوال۔ سمجھ آتی ہے جملہ کب بولا؟ 5 دن پہلے، 5 دن جملہ بولا۔ لو كنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ بس یہ انتہا ہے۔ جس نے یہ حدیث سمجھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کی جو عظمت فرمائی وہ کتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے اگر کوئی انسان اس کو دیکھنا چاہے، اس کی پگڑی ٹوپی تو گر سکتی ہے مگر صدیق کی عظمت کی بلند چوٹی کو نہیں دیکھ سکتا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ ایک ہوتی ہے محبت، اس سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے مودت، اور انتہائی محبت جس کے بعد محبت کا کوئی درجہ نہیں، آخری اور انتہائی درجہ جس کے بعد کوئی درجہ، ذرا غور کریں، توجہ فرمائیں کہ محبت کا آخری درجہ، محبت کا آخری درجہ، اگر میں کسی کو خلیل بناتا، انتہا کی محبت جس کے بعد محبت کا کوئی سلسلہ ہی نہ ہو، وہ میں صدیق کو بناتا۔ سمجھ تو نہیں آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دل نکال کے صدیق کے لیے رکھ دیا نا، یہی مطلب ہوا نا؟ کیا خیال ہے؟ اس لیے امام محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قول ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر، اس کو جامع ترمذی بھی کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ما اظن رجلا ينتقص ابا بکر و عمر یحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا نہیں خیال کہ جو شخص ابو بکر و عمر کی تنقید کرتا ہے، نقص کیا کرتا ہے؟ نقص نکالتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، انگشت نمائی کرتا ہے، ابو بکر عمر پر اعتراض کرتا ہے، ابو بکر عمر میں نقص نکالتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ کی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ ابو بکر عمر سے محبت کی جائے۔ جس کے دل میں ابو بکر عمر کے متعلق محبت نہیں، اس کے دل میں کبھی 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 رسول اللہ کے بارے میں محبت ہو سکتی نہیں۔ بات ہے شرعی محبت کی۔ کس کی محبت کی؟ شرعی محبت، جو اللہ کو اپنے بندوں سے مطلوب ہے اپنے نبی کے حوالے سے، وہ نہیں ہو سکتی۔ باقی دعوت تو سب کا ہے نا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہم یہ ہم وہ، یہ تو سب دعوی ہیں، لیکن محبت کی اصول بھی تو ہے نا۔ بھئی رسول اللہ سے محبت ہے تو ابو بکر عمر سے محبت دکھاؤ پہلے۔ اگر ابو بکر عمر سے محبت ہے تو واقعہ در رسول اللہ سے محبت ہے، ابو بکر کی محبت نہیں تو رسول اللہ کی محبت نہیں۔ کوئی 100 دعویٰ کرے
میں یہ ابوبکر کو اچھا نہیں کہتا، عمر کو اچھا نہیں مانتا، مگر رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، آپ نے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے۔ کیسا ہے وہ انسان جس نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے، بچپنا آپ کی صحبت میں گزارا، بات سمجھنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ جس نے بچپنا نبوت کے سائے میں گزارا، پھر سمجھے، جس کا بچپنا نبوت کے سائے میں گزرا، جس کے مربی انسانیت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ماں نے بھیجا، جاؤ میرا بیٹا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری میں وقت گزارو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے احوال، آپ کی عادات مبارکہ در کر گئی نا، ان کے اندر آ گئی، سمجھ تو نہیں آئی۔ اور میں 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بھی مجھے نہیں جھڑکا کہ یہ کیوں کر دیا، نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغت میں تھا ہی نہیں لفظ نہیں، یہ نہیں۔ 10 سال گزارے۔ فرماتے ایک شخص آیا، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص آیا، کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ سوال کیا کرتے آتے ہی؟ بولیے، بول لیں، کوئی نہیں، کون سے جمعے میں بولنا حرام ہے، امام سے تو بات کی جا سکتی ہے نا۔ متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، قیامت کے وقوع کا علم سوائے میرے اللہ کے کسی کے پاس نہیں۔ صحیح؟ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ علم تو تھا مگر بتایا نہیں۔ کیسی بات ہے؟ علم تو تھا مگر بتایا نہیں۔ ہاں، اللہ نے اپنے محبوب کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، قیامت سے پہلے کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں بتائیں، جن کو اشراط الساعہ کہتے ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں قیامت سے پہلے جو نمودار ہوں گی، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ تو آپ نے پیشین گوئی فرمائی اور اللہ کے اذن اور اس کی وحی سے آپ نے بیان کر دی، مگر ایگزیکٹ وقت قیامت اس دن وقوع پذیر ہوگی کسی کو علم نہیں۔ لوگ باتیں تو کرتے ہیں فلاں سن قیامت کا ہوگا، فلاں سن، ایک بندے نے کتاب لکھی فلاں سن میں قیامت آ جائے گی، اس سے میری ملاقات بھی ہے۔ وہ کتاب مارکیٹ میں بہت زیادہ عام ہوئی اور لوگوں نے وہ کتاب خریدی۔ BBC نے اس پر تبصرہ کیا تھا کہ اس سال سب سے زیادہ جو کتاب فروخت ہوئی یہ کتاب ہے کہ فلاں سال میں قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت تو کوئی نہیں آئی، سال تو گزر ہی گیا۔ سمجھ آتی ہے بات؟ جی، انسانوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ایسی باتیں کریں کہ جی اب تو مہدی آنے والے ہیں، اب تو قیامت آنے والی ہے، فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے تیاری کرنا، ہمارا کام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نے ہمیں جو بتا دی اس پر ایمان لانا۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کوئی کب آئے گا، کوئی کب آئے گی جائے گی، اس سے ہمیں کوئی نہیں ہے۔ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کا پوچھتے اتنا بڑا سوال کر دیا، بتائیے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ قیامت کوئی ایسے آسان تو نہیں نا۔ قیامت کا معنی، قیامت کا مطلب جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے یا لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہو جائیں گے۔ بات تو نہیں سمجھ آتی؟ لا شیء، بڑا سادہ سا جواب دیا، لا شیء، کچھ بھی نہیں۔ الا انی احب اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک ہی چیز ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت، باقی میرے پلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس یہ تیاری ہے میری، یہ میری متاع عظیم ہے، یہ میری متاع جان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا انت مع من احببت، انت مع من احببت، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے آپ کا حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ مسلمانوں، اللہ سے محبت، اللہ کے رسولوں اور پیغمبروں سے اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے محبت، یہ سیدھا اللہ کی جنت میں جانے والا عمل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟
کہ انت مع من احببت، سمجھائیے، جس کے ساتھ آپ کی محبت ہے آپ کا حشر اس کے ساتھ ہوگا، ان جیسا آپ سے معاملہ ہو جائے گا۔ مراد تو یہی ہے نا۔ صحیح انس فرمان لگے کہ جتنی یہ بات سننے کے بعد ہمیں خوشی ہوئی کہ اللہ کے محبوب نے یہ بات فرمائی کہ جس سے جو محبت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، روز قیامت وہ ایک ساتھ ہوں گے، اس سے بڑھ کر ہمیں کسی چیز کی خوشی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے انا احب النبی و ابا بکر و عمر۔ بات تو نہیں سمجھی کہ خوشی کس بات پہ ہوئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ انا احب النبی و ابا بکر و عمر، مجھے تین ہستیوں سے محبت، بڑی زیادہ محبت، رسول اللہ سے، ابو بکر و عمر سے۔ یہ بات ہمیں خوش کرتی ہے۔ ظاہر ہے میں اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، عمر سے محبت کرتا ہوں، یہ محبت مجھے ان کا ساتھ نصیب کرا دے گی، میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ ارجو ان اکون معہم بحبی ایاہم، میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ مجھے ان کا ساتھ دیں گے اس لیے کہ مجھے ان سے خوش کرتی ہے۔ مسلمانوں، ابو بکر سے محبت ایمان بنا لو۔ دنیا سے جاؤ تو اپنی نسلوں میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ابو بکر کی محبت چھوڑ کر جاؤ۔ اپنے بچوں کا نام ابو بکر رکھو، عمر رکھو، عثمان رکھو، علی رکھو، معاویہ رکھو۔ اپنی بیٹیوں کا نام عائشہ رکھو، فاطمہ رکھو، زینب رکھو، ام کلثوم اور رقیہ رکھو۔ یہ بھی محبت کا انداز ہے نا، ایک معیار محبت کا انداز ہے۔ جس سے محبت ہو ظاہر اس کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ اسلام کے محسن ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اسلام کی بنیادوں میں صدیق کا مال ہے۔ نیاں کہتے ہیں نا پنجابی میں، نیاں ایرے، ان اسلام کے ایرے میں صدیق کا مال ہے۔ جو صدیق کو نہیں مانتا وہ اسلام کو کیوں مانتا ہے؟ اس اسلام کو جس اسلام کی بنیادوں میں صدیق کا مال صرف ہوا ہے، کیوں مانتا ہے؟ بتائیں کہ میں اس اسلام سے بری ہوں۔ جب صدیق سے بری ہے تو اس اسلام سے کیوں نہیں بری جس سے اسلام کی بنیادوں میں صدیق کی محنت سے داخل ہے، رضی اللہ تعالیٰ۔ وکیع بن جراح رحمہ اللہ تعالیٰ اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ کا قول ہے فضائل الصحابہ، احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے فضائل الصحابہ، اصحاب محمد کی فضیلتیں، ان کی منقبتیں، ان کی عظمتیں، ان کی درجات، ان کی بلندیاں، ان کی رفعتیں۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ تھے جو اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنائے تھے، ان کو چنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پاکیزہ لوگ تھے، پاکیزہ لوگ، نفیس لوگ تھے۔ اللہ نے اپنے دین کے لیے ان کو چنا اور دین کی حفاظت کے لیے چنا۔ اپنی وحی کی شہادت، نبی پاک کے وحی نازل ہوتی وہ شاہد اور گواہ ہوتے، اپنے دین کے ان کو راوی بنا دیا۔ یہ تو کاتبین وحی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر دین لکھا کرتے تھے، وحی لکھا کرتے تھے، قرآن بھی لکھتے تھے اور حدیث بھی لکھتے تھے۔ تو یہ عظیم لوگ ہیں، ان کے بغیر ہم نہیں جی سکتے۔ جس قدر سانس لینا ضروری ہے، انسان جی نہیں سکتا سانس لیے بغیر، آکسیجن کے بغیر انسان جی نہیں سکتا، اس سے کہیں زیادہ صدیق سے محبت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں وکیع بن جراح رحمہ اللہ فرماتے ہیں لولا ابو بکر الصدیق لہدم الاسلام۔ بس بات ختم ہو گئی۔ لولا ابو بکر الصدیق لہدم الاسلام، اللہ اکبر، لذہب الاسلام کے الفاظ ہے۔
صدیق نہ ہوتے اسلام مٹ جاتا. اسلام کی بقا کا سوال صدیق کے ساتھ ہے. جس کے پاس ابو بکر صدیق نہیں ہے اس کے پاس اسلام ہے ہی نہیں سرے سے. اسلام کی بقا کا سامان تو صدیق ہے، تو اس کے پاس کون سا اسلام ہے جس کا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہ اسلام ہے؟ ایک دن سیدنا ابو بکر عمر کے درمیان کسی بات پر اختلاف ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ دو دوستوں کے درمیان نہیں اختلاف رائے ہوتا، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، تو تکار کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا؟ لڑائی بھی ہوا پائی بھی ہو جاتی ہے. لیکن فرق سمجھے. ایک ہوتا ہے انسان طبعاً ایسے کسی کے ساتھ جھگڑ پڑتا ہے، سمجھائی کہ نہیں؟ کیا کرتا ہے؟ بولے طبعاً کسی کے ساتھ جھگڑ پڑا. ایک ہے دل میں بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نفاق رکھتا ہے اس کے بارے میں، اور پھر اسے لڑتا ہے. یا اسے دشمنی رکھتا ہے لیکن قلبی دشمنی رکھتا ہے، قلبی، دل کو اس کے بارے میں صاف ہی نہیں رکھتا. اس کا معاملہ اور ہے. فرق سمجھے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی رکھے، میرے ولی سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق سے لے کر نیچے تک ہر ایک اللہ کا ولی ہے. جس نے اصحاب محمد سے عداوت رکھی اس کی اللہ سے جنگ چھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی جنگ ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ علی اور معاویہ بھی لڑ پڑے تو مسئلہ، وہ عائشہ اور علی بھی لڑ پڑے تو مسئلہ نہیں. ان کو عداوت نہیں تھی. بولیے، علی بھی اللہ کے ولی ہیں، عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں، عمر بھی اللہ کے ولی ہیں، ابو بکر بھی اللہ کے ولی ہیں. تمام صحابہ اولیاء اللہ ہیں، بلکہ اولیاء اللہ کے سردار ہیں. ولایت کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے. وہ معیار ہے. جو صحابہ سے محبت نہ رکھتا ہو کبھی وہ ولی بن سکتا، وہ اللہ کا دوست بن سکتا، کیونکہ صحابہ اللہ کے دوست تھے. جو اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھے وہ اللہ کا دوست بن سکتا نہیں. یہ بات سمجھنی چاہیے. تو ابو بکر عمر کے درمیان بھی لڑائی ہو گئی. حالانکہ دوستی تھی، حالانکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ایسے نہیں ہے. حفصہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے نا، جس طرح عائشہ ہیں. عثمان داماد اور علی دو سسر اور دو جن کو خلفائے اربعہ کہتے ہیں، 4 خلفاء جن کی خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی. ٹھیک ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کا رنگ دیکھنا ہے تو ابو بکر عمر عثمان کے دور میں دیکھ لیں، علی کے دور میں دیکھ لیں. لڑائی ہو گئی، کسی بات اختلاف ہو گیا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے معافی مانگی، معاف کر دے. اس کے باوجود عمر نے معاف نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور غلطی بھی میری تھی، غلطی بھی میری غلطی تھی تو میں نے معافی مانگ لی. پھر عمر نے معاف نہیں کیا. رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ایسے اپنا تہمت اٹھایا ہوا، جس طرح ذمہ داروں کا آپ دیکھتے ہیں پانی لگایا ہوتا ہے، فصل کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، تو ایسے وہ چادر کو اٹھا نہیں لیتے، آپ کا گھٹنا تک نظر آ رہا تھا، ایسے چادر. آپ فرمایا کہ لگتا ہے آج ابو بکر لڑ کے آئے ہیں. کہتے ہیں عمر سے لڑائی ہو گئی ہے، معافی بھی مانگی ہے، غلطی تو میری تھی پر معاف نہیں کیا انہوں نے. اللہ اکبر. یہ بات سے عمر کو پہنچی تو آپ بھی پریشان ہو گئے کہ مجھے درگزر کر دینا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ایک بات فرمائی. جب یہ معاملہ سارا آپ نے سنا، فرمایا لوگوں سنو بات،
اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا. کس نے مبعوث کیا؟ اللہ نے مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا. تم نے کہا کذبتا، محمد تو جھوٹا ہے، ہم تیری تصدیق نہیں کرتے. جب میں نے دعویٰ نبوت کیا تھا تو سب نے کیا کہا تھا کہ محمد آپ جھوٹے ہیں، مجھے جھٹلا دیا تھا. صدیق نے کہا تھا صدقتا محمد، آپ سچے ہیں. کچھ تو خیال اور ریاض ہے نا میرا بھی. تو سمجھ آئی؟ واسانی بنفسی ہی و مالی ہی. دوسری بات، صدیق کوئی ایسی ویسی ہستی تو نہیں ہے نا جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ میں محمد سے وفا کی ہے. میری وجہ سے کوئی، میرا بھی تو منہ لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ میری وجہ سے میرے ساتھی ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے ہو؟ ظاہر میں تو کہتا ہوں میری محبت ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، سید عمر سے یہ بات فرمائی تھی، لیکن سبق قیامت تک آخری انسان کے لیے یہی ہے کہ کیا تم صدیق کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف نہیں کر سکتے؟ حل تارکولی صاحبی، تو میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری وجہ سے میرا بھی کوئی لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ آخر محمد میں جو بولتا ہوں کہ میرا صدیق سے واسطہ کیا ہے، تعلق کیا، رشتہ داری کیا، اس کو بھی تو دیکھو نا. جب مجھے کوئی ماننے والا نہیں تھا تو صدیق نے مانا تھا. اور وفاؤں کی برسات آئی. صدیق نے کبھی بھی وفائی نہیں کی، کبھی بھی وفائی نہیں کی. یہ بات ایسی ہے، یہ وہ فضیلت ہے صدیق کی. آپ نے فرمایا تم سب نے کہا تھا کذبتا، صدیق نے کہا تھا صدقتا. یہ وہ عظمت ہے صدیق کی، اس میں آپ کا کوئی شریک و سہیم اور ساجی نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رسول صاحب نے یہ فرمایا کہ واسانی بنفسی ہی و مالی ہی، اپنی جان و مال کے ساتھ صدیق نے میرے ساتھ وفا کی. یہ جملہ صدیق کے علاوہ آپ نے کسی نبی، کسی صحابی کے بارے میں فرمایا نہیں. اور بھی تو آپ کے پیارے تھے کہ نہیں تھے؟ عمر بھی آپ کے پیارے تھے، عثمان بھی پیارے تھے، اور علی بھی، اور تمام آپ کے ساتھی آپ کے پیارے تھے. ہر ایک پر آپ جان نچھاور کرتے تھے، ہر ایک آپ کی آنکھوں کا تارا تھا. آپ ان کو دیکھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے. وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر تھے. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مناظر ملاحظہ فرمائے. آپ کی زندگی کے آخری ایام میں آپ بیمار ہیں، صاحب فراش تھے، قریب الموت تھے. آپ نے اٹھنے کا ارادہ فرمایا. اٹھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے. فرمایا ٹب میں پانی رکھیے، میں وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں. جب انسان بے ہوش ہو جائے تو وضو تو فرض ہو جاتا ہے اور غسل مستحب ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی. کیا کہا؟ وہ بندہ بے ہوش ہو جائے، بے ہوشی کے بعد وضو، بولیے، فرض ہو جاتا ہے اور غسل مستحب. کر لے تو ٹھیک، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، مگر وضو تو کرنا ہوگا. 3 بار ایسے ہو گیا، المختصر 3 بار ایسے ہو گیا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. توجہ توجہ، کیا فرمایا؟ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے. یہ مسجد ہے، یہ نبی پاک کا حجرہ ساتھ گھر ہے. یہ مسجد، اور وہ دیکھیں گھر ہے. کیا فرمایا؟ لوگوں نے نماز. ادھر تو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی عالم الغیب اور بنی کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پسی دیوار کا علم نہیں، یہ گھر اور ساتھ. اور پوچھتے کیا ہیں آپ؟ نماز پڑھ لی ہے. سمجھ تو نہیں آئی. اللہ کے محبوب نہیں پڑھی، آپ کے انتظار میں ہے، آپ کے انتظار میں ہے. پھر نکلے آپ. عباس اور علی، عباس اور علی، ایک ہاتھ عباس اور دوسرا علی کے کندھے پہ، اور ایسے آپ کے پاؤں مبارک گھستے چلے جا رہے ہیں، گھستے چلے جا رہے ہیں. یہ عظیمت والے لوگوں کا عمل ہوتا ہے بھائی. یہ نماز، ہمارے ہاں نماز کا بڑا مسئلہ ہے. سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تو دیکھیں نا. پاؤں نہیں آپ اٹھا سکتے، قدم نہیں اٹھا سکتے، مگر آپ مسجد میں باجماعت نماز کے لیے جا رہے ہیں. یہ منظر میں نے اپنے استاد محترم پیر محمد یعقوب قریشی رحمہ اللہ، جن سے میں نے بخاری شریف دیگر کتب پڑھی تھی، ان کی دیکھی. آپ بالکل نہیں پر کمزور ہو گئے تھے. 2 طالب علم ساتھیوں
کہ کندھوں ہاتھ رکھ کر آپ مسجد میں تشریف لاتے تھے. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. کیا عظیم انسان تھے. اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم تھے، اور جیسا ہم نے نہیں دیکھا. وہ ہمارے مربی تھے جن سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھی گئی، ان کو دیکھا. اور اسلامی تاریخ میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو دیواروں کی ٹیک میں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے والے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، دیکھا صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہیں. واہ واہ واہ، صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا، جیسے رحل میں قرآن پڑھا ہوتا ہے تیسے رسول اللہ کا چہرہ مبارک نظر آیا کہ صدیق مصلی امامت پہ کھڑا ہے. اور ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائے. سے عائشہ فرمانے لگی وہ نرم دل ہیں، میرے ابا جی نرم دل ہیں، رسول سر ابھی حیات آپ کی زندگی میں مصلی پہ کھڑے ہونا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب صاحب آپ اپنے ابو کو کہہ دینا، عمر کو وہ پڑھا دینا. عائشہ لوگوں سے کہیں ابو بکر سے کہیں، لوگوں سے کہیں وہ ابو بکر سے کہیں کہ نماز پڑھائیں. وہ رقیق القلب ہے، نرم دل ہے. آپ تو روتے رہ جائیں گے ظاہر ہے. آپ عمر سے فرما دیتے، افسا آپ اپنے ابو کو کہہ دینا. فرمایا کہ یوسف والی عورتوں کی ضد کرتی ہو تم، یوسف والی عورتوں کی ضد کرتی ہو تو میں جو کہتا ہوں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کہو لوگوں کو امامت کروائے. یہ وہ عظمت ہے صدیقی جو کسی کے حصے میں نہیں ہے. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، وہ فضیلت ہے اور کسی کے حصے میں نہیں آئی، کسی کے حصے میں نہیں آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے وہی واقعہ آپ کو بتاتے ہیں، 5 دن پہلے کا واقعہ ہے. آپ بیمار ہیں، مرض موت میں، تکلیف میں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تکلیف دیکھی، بہت تکلیف. آخری وقت کیونکہ آپ کو دورہ بخار ہوتا تھا. کتنا بخار ہوتا تھا بھئی؟ ایک انسان کو کتنا بخار ہو سکتا ہے؟ زیادہ 104. اور پیغمبر کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بولتے نہیں؟ دورہ بخار. کتنا بخار؟ دورہ بخار ہوتا تھا. اس کو دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا اس بات کو، یہ ایک حقیقت ہے. ڈاکٹر تو کل کلاں یہ بھی کہتے تھے کہ دل کا آپریشن نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے نا، آج سے 50 سال پہلے کوئی بھی نہیں مانتا. بزرگوں کے علم میں ہے کہ انسان کے دل کا نہیں آپریشن ہو سکتا. اب تو کھلونا بنایا ہوا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں ظاہر کرتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں بندوں کو سمجھانے بتانے کے لیے. اچھا جی، یہاں پر ہاتھ رکھا، آگ کی طرح گرم تھا، جر رہا تھا جیسے کہ. یہ تکلیف کے ایام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلیف کے ایام تھے. آپ باہر تشریف لائے، ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی تھی، سر مبارک پر پٹی باندھ رکھی تھی. اللہ کی حمد و ثنا کی یہ آخری خطبہ ہے، آخری بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمین پر. اس کے بعد آپ نے کوئی بیان نہیں فرمایا. اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. لوگوں دیکھو اشارہ ہے، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، لگتا ہے ایسی ہے. وہ تو یہی اشارہ آپ فرما رہے تھے نا. اللہ کے نیک بندوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب شاید میرا وقت آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ ایسے آثار ان کو دکھا دیتے ہیں، انسان محسوس کر لیتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے. میرے ابو جی رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، 1 مہینہ تک آپ بیمار رہے. تو ہمارے گھر میں نا ایک وہ دیہاتی لوگ ہیں نا، وہ ایک تھی لکڑی کی ایک پیٹی سی بنی ہوئی، اس کے اندر کوئی رقم تھی. وفات سے 1 دن پہلے مجھے ابو جی فرمانے لگے کہ وہ لے آئیں. اس کو کھولا، اسے کچھ پیسے نکالے، کہا بھی آپس میں آپ لوگ بانٹ لو، بہن بھائی جو ہو تقسیم کر لو.
تو کچھ اس طرح اور بھی اشارے مجھے محسوس ہوئے جو ان کو پتہ چل گیا کہ اب شاید میرا وقت قریب آ گیا. اللہ 10 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے, 15 دن پہلے بھی کہہ سکتے تھے, ایسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, فرمایا دیکھو لوگوں آپ کے مجھ پر احسانات ہیں. صحابہ سے آپ نے فرمایا مگر صدیق سے بڑھ کر مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے. ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق, اس سے بڑھ کر مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے. اور دوسری بات, اگر میں کسی کے ساتھ انتہا درجے کی دوستی رکھتا, جس کے بعد دوستی کا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے, وہ میں صدیق کو رکھتا اور کسی کو نہ رکھتا. لیکن خلت اسلامی ہے, خلت الاسلام, اسلام اخوت بھائی چارگی تو ہے نا ہماری. کیا خیال ہے؟ ہم ایک دین پر ہیں, ایک دین پر ہیں. اور ایک بخاری کی روایت میں ہے اخی, آپ نے فرمایا ابو بکر میرا بھائی ہے, ابو بکر میرا بھائی ہے. کیا بھائی ہے؟ یہ تو لوگ برے لوگ ہیں جنہوں نے غضب مچایا ہے زمین پر, کہا فلاں کو فلاں نے قتل کیا, فلاں نے فلاں کو قتل کیا, فلاں نے فلاں نے قتل کو کیا, فلاں فلاں کا دشمن تھا, فلاں نے فلاں کا یہ کر دے, فلاں نے, سب جھوٹ. سنی جو ہے نا, سنی بیچارے نہ قرآن پڑھتے نہ حدیث پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ان گمراہوں اور ظالموں کی باتوں میں بہت جلد آ جاتے ہیں, اور ان کی بری تعویلوں میں جو قرآن حدیث کی برے معنی اور مطالب لیتے ہیں وہ فوراً لے لیتے ہیں. تو کیا فرمایا, ابو بکر میرا بھائی ہے. فرمایا کہ یہ مسجد کی جتنی کھڑکیاں دروازے کھلتے ہیں, مسجد کی طرف کھلتے ہیں, ادھر فلاں کا گھر ہے, فلاں کا گھر ہے, فلاں کا گھر ہے, ہر کے دروازے کھلتے ہیں نا. ارد گرد جتنے گھر ہیں سب کے دروازے مسجد کے اندر کھلتے ہیں. سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے صدیق کے دروازے کے. صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا. یہ وہ عظمت ہے جو ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آئی. صدوا عنی کل خوفا فی ھذا المسجد الا خوفۃ ابی بکر, سوائے ابو بکر کے وہ کھڑکی اور راستہ جس سے آپ مسجد کو آتے تھے. یہ نبوت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے یا 4 دن پہلے کہہ دیں یہ بات آپ نے فرمائی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات شعار کیسے وفات شعار ہیں. سی عائشہ فرماتی ہے 40,000 درہم ابو بکر نے اپنی متاع مال نبوت پر خرچ کیا. کتنا؟ 40,000 دینار. کتنا دینار خرچ کیا. تب نبی واسانی بنفسہ و مالہ, واسانی بنفسہ و مالہ, ابو بکر نے وفا کی مجھ سے اپنی جان کے ساتھ اپنی مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ, اپنی جان کے ساتھ اپنے مال. نبی وہ ساری زندگی یہی کہتے رہ گئے, ساری زندگی یہ میرا دوست وفاشار, مجھ پہ احسان کرنے والا. اور یہاں کتنا آپ عزت کرتے. ایک دن ابو قحافہ آئے, ابو بکر کی عظمت دیکھے. ابو بکر بھی مسلمان, باپ بھی مسلمان, بیٹا بھی مسلمان, اور بیوی بھی مسلمان, بیٹیاں تو ہیں ہی مسلمان. اسماء بڑی بیٹی اور عائشہ چھوٹی بیٹی. سبحان اللہ, کیسا نبوت کا رنگ چڑھ گیا. ایمان ہی ایمان ہر طرف نظر آتا ہے. باپ بھی, اور باپ بوڑھے کمزور جسم والے, بڑے وہ بال پل کے یہ جو بھمیں سفید, سر سفید, داڑھی سفید, مونچھ سفید, پورے جسم پر سفیدی چھائی ہوئی ہے. فرمایا غیرہ وجتنبوا, لایا گیا. فرمایا لو اقررت ھذا الشیء فی بیتی لاتینہ تکرمۃ لابی بکر. ابو قحافہ کو یہاں کیوں لائے, تکلیف کیوں دی؟ میں ابو بکر کی عزت میں خود چل کر ابو بکر کے والد کی ملاقات کے لیے حاضر ہوتا. ادھر کیوں لے آئے؟ بزرگ تھے, ان کو کیوں یہاں تکلیف دی؟ تکرمۃ لابی بکر. اصل مسئلہ تو ابو بکر کا ہے, اصل مسئلہ تو ابو بکر کا ہے. ابو بکر کے باپ کو ملنے کے لیے میں خود چل کر جاتا, نبوت چل کر جاتی. اسی میں ابو بکر کی عزت ہے, اس میں عزت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی, سفر و حضر کے ساتھی, رفیق ہجرت, انیس غار بھی ہے. انیس غار
دیکھیں غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کون ہیں؟ 2 بندے نکلے ہیں جی مکہ سے، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام ابو بکر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے پہلے بھی صدیق نے ارادہ کیا تھا کہ میں مکہ چھوڑوں، کفار نے آپ کا جینا دوبر کر دیا تھا، پریشان ہو گئے تھے، جاؤں کہیں کھلے عام اللہ کی عبادت کروں، کھلے دل سے کروں۔ راستے میں ابن دغنہ ملا، ابھی اس چک سے کوئی بندہ نکلے گاؤں سے تو ادھر راستے، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی میں فلاں جگہ کسی فلاں علاقے میں جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے بھائی نہیں، آپ نہیں جا سکتے، واپس آؤ۔ 5 باتیں اس کافر نے ابن دغن نے ابو بکر سے کہی۔ کتنی؟ اللہ اکبر۔ وہ 5 باتیں جو خدیجہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کہی تھی جب آپ غار حرا سے آئے اور جبریل سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آپ تو کانپ رہے تھے، فرمایا زمبلونی، میں گیا، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سر آپ کا کماٹ تھی آپ کے وجود پر، وہ کیفیت جو رسول اللہ کی ہے خدیجہ نے دیکھی۔ فرمایا اللہ کے محبوب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ کے اندر 5 خصلتیں موجود ہیں۔ کتنی خصلتیں؟ 5 خصلتیں، ٹھیک ہے جی۔ یکسب المعدوم، ایک یصل الرحم، ٹھیک ہے جی، 2 یہ ہو گئی۔ ایک کیا ہے کہ آپ محتاجوں، کلاش، بے بس لوگوں کے کام آتے ہیں۔